2 دن سے عصر کے بعد والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے والدین کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے عزتی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، والدین کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور اپنی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے پوتے مولانا محمد ابراہیم صاحب ہردوئی ہندوستان تشریف لے گئے تھے. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے کے لیے گئے تھے، اپنے شیخ کے پاس اصلاح کے لیے. تو فرمایا کہ میں نے وہاں پر ایک نوجوان دیکھا، ہر وقت پہلی صف میں، با ادب، اخلاق بہت اچھے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ پچھلی بار جب میں آیا تھا تو یہ نوجوان مدرسے میں نہیں تھا، یہ کون ہے نوجوان؟ تو حضرت کے خاتم حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بتایا کہ یہ ہندو تھا، یہ مسلمان ہو گیا تو اسے بہت اذیتیں دی گئیں، بہت تکلیفیں دی گئیں اور اس کو مار مار کے گھر سے نکال دیا گیا. تو حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے پاس بلا لیا، فرمایا تم حافظ بنو، عالم بنو اور دین پھیلاؤ، کوئی ہے نہیں تمہارا، گھر بھی نہیں ہے. تو یہ نوجوان جب سے یہاں ہے حافظ ہو چکا ہے، عالم بن رہا ہے. فرمایا پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا عمل ماشاءاللہ اس کے اندر. جب دوسرے برس میں گیا وہاں تو اس نوجوان کو دیکھا ہی نہیں. تو میں نے خدام سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہا اس نوجوان کی والدہ ہندو ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا، حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا میرے ساتھ کھانا کھا لے، ان کو آپ اجازت دے دیں. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، نئے مسلمان کو، اور فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر کھانا کھا کے پھر آ جاؤ. کہ حضرت مجھے کفار سے نفرت ہے، میں ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا جو کلمہ پڑھتے نہیں ہیں. تو حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ ہے کہ گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہ گار سے نفرت حرام ہے، کفر سے نفرت واجب ہے اور کافر سے نفرت حرام ہے. ہم لوگ کفر سے نفرت نہیں کرتے، کافروں سے نفرت کرتے ہیں. کوئی کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، ہم تو کفر سے نفرت کرتے ہیں. اگر ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سالگرہ کیوں ہوتی ہے؟ مہندی مایوں بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کی رسم ہے سہرا بندی، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ نیو ایئر ڈے کیوں مناتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کیوں مناتے ہیں؟ پتنگ بازی کیوں کرتے ہیں؟ بے پردہ کیوں گھومتے ہیں؟ یہ کیبل، گانا، وی سی آر یہ تو کفار کا کام ہے. در خفاشے رفتے در پورو کبوت باز سلطان دیدارا بارے شبوت. اے میرے بھائی چمکادڑ کا کام گٹر لائن میں اندھیرے میں رہنا ہے. جو باب شاہی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور محل میں رہتا ہے وہ وہاں چلا آیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گٹر لائن میں پیشاب کو پینا اور پخانے کو چاٹنا تو چمکادڑ کا کام ہے. اے باب شاہی تو بادشاہ کے محل میں رہتا ہے اور اس کی کلائی پر بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھتا ہے اور شکار میں لومڑی بندر کا شکار نہیں کرتا، چیتے کی آنکھیں نکال دیتا ہے. تو محل کو چھوڑ کر گٹر لائن میں کہاں چلا آیا؟ اس کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کے کام کرنا، ماں باپ سے لڑنا، بیوی کی پٹائی کرنا، ڈاکے ڈالنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ، رشوت، سود، گانے، یہ تو سب کفار کا کام ہے. ہم تو جنت سے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دیں. یہ ہم دوزخی کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں آپ اپنی والدہ سے نفرت مت کرو، آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ کا وجود ہے، ان کی شرک کی باتیں اور گناہ کی باتوں میں اطاعت نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے آپ کا وجود ہے. اگر وہ شرک کی بات کریں، بت پرستی کی بات کریں تو آپ 1 منٹ بیٹھنا بھی نہیں، لیکن آپ جا کر والدہ کے ساتھ کھانا کھا کر آ جاؤ. تو حضرت یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں کفار کے گھر میں جاؤں. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 مرتبہ کہا، وہ نوجوان نہیں مانا. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حدود کے دائرے میں نہیں رہتا، وہ ہمارے پاس رہ بھی نہیں سکتا. یا آپ جاؤ والدہ کے پاس کھانا کھاؤ یا پھر یہاں پر رہو، یا تو ہماری بات مانو. کہ میں نہیں بات مان سکتا. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدرسے سے نکال دیا. اصل چیز اطاعت ہے.
اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت ہے، اپنے نفس کی اطاعت نہیں۔ فرمایا کہ والدین اگر مشرک بھی ہیں تو خدا نخواستہ بھی کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے والدین کلمہ نہیں پڑھتے، تو ان کی نافرمانی کی باتوں میں اطاعت نہیں ہے، فرما برداری میں اطاعت ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم عمرے کے سفر پر حاضر ہوئے اور میں نہیں جا سکا تھا اس بار۔ حضرت والا جب تشریف لے، حدود کی رعایت اس کو کہتے ہیں، دین جوش کا نام نہیں کہ والد صاحب خدا نخواستہ بیمار، والدہ خدا نخواستہ بیمار اور ہماری سخت ضرورت ہے اور ہم جا کے بزرگوں کے پاس بیٹھ گئے کہ نہیں صاحب میں نے تو 3 دن لگانے ہیں اپنے شیخ کے پاس، میں نے جا کے چلا لگانا ہے۔ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو فون آیا کہ امی جان ہماری پیرانی صاحبہ حضرت والا کی اہلیہ، ان کی طبیعت بہت نازک ہے اور اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ ابا کو فون کر کے اطلاع کر دو اور یہ کہہ دو کہ ہمارا مشورہ ہے کہ جلدی واپس چلے آئیں۔ یہاں سے فلائٹ اڑے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، میں نے بہت برس پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً اندازاً 17 برس پہلے کی بات ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی رعایت کسے کہتے ہیں، جوش کا نام دین نہیں۔ اگر والدین کہیں کہ بیٹا نفل نہ پڑھو، مجھ سے کچھ آ کر باتیں کرو، تو اس وقت پھر والد کے پاس جانا ہے اور اس بات کرنے میں، جائز بات کرنے میں ثواب ملے گا۔ لیکن ہم جوش میں آ جاتے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم کو میں نے فون کیا اور وہاں پہ خدام نے بتایا کہ حضرت والا عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، 5-6 میں فون کر چکا، 7ویں دفعہ حضرت والا سے بات لی، فرمایا میاں خیریت؟ میں نے کہا حضرت اس طرح آپ کی اہلیہ پیرانی صاحبہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے، تو یہاں مولانا مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مشورہ ہوا ہے کہ آپ چند دنوں میں واپس آ جائیں، 25 دن آپ نہ لگائیں عمرے کے اندر۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اور حضرت نے دعا بھی کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کا ٹیلی فون آیا اور فرمایا کہ امی جان کی طبیعت الحمدللہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور امی جان نے اجازت دی ہے کہ اب ابا سے کہہ دو کہ اب 25 دن کے بعد آرام سے سفر کر کے آئیں۔ تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا حضرت والا دامت برکاتہم کو، تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرے رب کا کرم اتنا ہوا کہ مجھے جدہ میں ہی بورڈنگ پاس مل گیا ہے، ٹیکسی آ گئی ہے، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں صلاۃ و سلام کے لیے۔ تو میں نے کہا حضرت اب الحمدللہ امی جان کی طبیعت ٹھیک ہے اور یہ مشورہ ہوا ہے کہ اب آپ 25 دن کے بعد آئیں۔ فرمایا فیروز میاں میرے کانوں میں آیت گونج رہی ہے عاشروہن بالمعروف، اپنے بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ۔ فرمایا ضابطے کے اعتبار سے تو مجھے اجازت مل گئی، لیکن رابطہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ 50 برس بڑھیا نے میری خدمت کی ہے اور شادی کے تیسرے دن مجھ سے کہا تھا کہ سرکار جو کھلاؤ گے کھا لوں گی، جو پہناؤ گے پہن لوں گی، جہاں رکھو گے رہ لوں گی، اور دین کے کام کے لیے جتنا عرصہ جاؤ گے آپ کو میں منع نہیں کروں گی۔ فرمایا 50 برس تک جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا ہے بڑھیا نے۔ تو رابطہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ بڑھاپے کے اندر ہارٹ کا پیشنٹ، شوگر کا پیشنٹ، وہاں سے مدینہ شریف گئے، کتنا گھنٹہ پہلے انسان تیار ہوتا ہے، کتنے گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایئرپورٹ پر کتنے گھنٹے لگتے ہیں، جدہ پہنچ کر عمرہ کر کے پھر ٹیکسی کر کے اور جا کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ وہ جو شخص سنت پر عمل کرنے والا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اتنی محبت کرنے والا، چند منٹ صلاۃ و سلام پیش کیا اور اسی ٹیکسی میں جدہ سے کراچی۔ اب جب یہ اللہ والے اپنی زبان سے کوئی بات کہیں گے تو اثر کیوں نہیں ہوگا کہ عمل کر کے دکھلا رہے ہیں۔ آج اگر ہماری اولاد نیک بننے کی فکر کرے یا عالم بنے یا حافظ بنے، ہمارے دل میں اتنا بھی فکر نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تیرے حوالے ہم نے یہ کام کر دیا، وہاں سے تجھے انکم ملتی رہے گی، تو بیٹا دین کے کام میں لگ جا۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کھائے گا کہاں سے، کہاں اس کی فیکٹری نہیں، دکان نہیں، بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا۔ آپ دیکھو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی فیکٹری ہے، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی باغات تھے، جو سرکار کے کام میں لگے، سرکاری کام میں، اللہ تعالیٰ اسے بھوکا رکھ دیں گے۔ فوج کو کون کھلاتا ہے؟ کہیں گے صاحب ہماری حکومت کھلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے علماء کی، اسے کون کھلاتا ہے؟ اللہ ہی تو کھلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، دین کے پاس پڑھ لیا بس کافی ہے، باقی دین کے اندر اپنی پوری زندگی نہیں لگانا۔ مدینہ شریف میں ایک شخص رہتے تھے، فاروق نام کا، جہاد کے لیے جا رہے تھے تو بیوی کو 30,000 درہم دیے سونے کے سکے کا، آپ کے پیٹ میں آپ حمل سے ہیں،
پتہ نہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں جہاد میں جا رہا ہوں، امیر المومنین کا حکم ہے 4 مہینے کے اندر واپس آنے کا، لیکن پتہ نہیں کیا حالات ہو، یہ بچے کی پرورش کے لیے رکھ لو۔ ہماری نظر دنیا کی چمک دمک پر ہے، وہ دین جس پر انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کٹی، حضرت والا دامت برکاتہم کو کسی نے کہا کہ آپ مولانا مظہر صاحب کو برطانیہ بھیجیں، پیسے ہم دیں گے پڑھائی کے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا ہے اپنے بیٹے کو کہ اللہ میرے بیٹے کو اس دین پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما جس پر انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کٹی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے، 70 صحابہ رضوان علیہ مجمعین ایک دن میں عہد کے میدان میں لیٹے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو دین پر فدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دنیا کی چمک دمک، یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا خزانہ تھا؟ یہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، فرمایا کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ پتہ نہیں قید ہو گئے یا جنگل میں گم گئے 34 25 یا 27 برس کے بعد واپس آئے مدینہ شریف، اور تڑپ بہت زیادہ کہ دیکھوں بیٹا تھا، بیٹی تھی، کیا بیوی نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ مفتی صاحب سے مشورہ کر کے تو حکم یہ ہے کہ سواری کو منبر مت بناؤ، لیکن جوش میں سے سواری پر بیٹھے بیٹھے نیزے سے اپنے گھر کا دروازہ بجایا، نوجوان باہر نکل آیا، کہا آپ ہمارے گھر کا دروازہ توڑیں گے کیا؟ تو حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کون ہے ہمارے گھر میں گھسا ہوا؟ یہ آواز اونچی نہیں تو بیوی نے آواز پہچان لی، خوشی سے روتی ہوئی باہر آئی کہ لڑتے کیوں؟ آپ دونوں باپ بیٹے ہو۔ مدینہ شریف کی مسجد سے اذان شروع ہو گئی، بیٹا اور باپ لپٹ کے رو رہے ہیں، کہا بابا میں تو جا رہا ہوں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ جلدی غسل کر کے آ جائیں۔ اور فاروق رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے غسل کر کے باہر نکلیں، پھر اندر آئے، بیوی سے پوچھا وہ 30,000 میں نے درہم دیے تھے آپ کو، کہا فکر نہ کرو سب مضبوط موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان رومال اوڑھا ہوا اور ستون سے تیگ لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے برابر میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہا ہے، اور سامنے بوڑھے بھی حدیث پاک سن رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا یا اللہ تعالیٰ یہ کس کا جگر کا ٹکڑا ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے ساتھ حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ کتنی حدیث پاک کا درس دینے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے اس کے ثواب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں ہیں۔ فرمایا میں نے جھک کر دیکھا کہ ہے کون یہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جگر کا ٹکڑا اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرمایا میں اتنا رویا کبھی رویا نہیں تھا، اور بیوی کو دعائیں دیتا ہوا آیا کہ یا اللہ میں کہاں اور کہاں میری اولاد درس دے حدیث پاک کا، اور قیامت تک کا میرے لیے صدقہ جاریہ، کتنے شاگرد پھر وہ کتنا حدیث پاک سنائیں گے۔ کہ میں روتا ہوا بیوی کے پاس آیا اور دعائیں دی کہ میرا بال تیرے لیے دعا گو ہے۔ کہ سردار آپ نے پوچھا تھا نا 30,000 دینار کہاں گئے؟ وہ میں نے بیٹے کو علم سکھانے کے لیے خرچہ کیے، اس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم حافظ تو بنا دیتے ہیں اولاد کو، عالم تو بنا دیتے ہیں اولاد کو، لیکن ہمارے جگر میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم 100% اس کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ اگر کوئی انتقال ہو جائے کسی کا تو کیا کام آئے گا؟ یہی تو ابا اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی چمک دمک آسمان کی طرف اور جنت کی طرف کر دے، اس فانی دنیا سے نظر ہماری اللہ تعالیٰ ہٹا لے، اور رمضان شریف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ ربیعۃ الرائی تھا رحمۃ اللہ علیہ، آپ سوچو کہ یہ اللہ نے مال بھی دیا ہے نا، پھر بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اولاد کھائے گی کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں۔